اگر اللہ کا حکم اور حضور پاک کے حکم کے علاوہ آپ دونوں کو دو حکم سمجھتے ہو تو پھر بھی آپ کا ایمان قبول نہیں ہوا، یعنی کہ آپ دونوں کے حکم کو الگ الگ سمجھتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک اجتماع ہے، کلمہ ہے، تو اللہ کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو جہاد پر، تو آپ یہ آ کے کہہ دو جی میں نماز پڑھ لوں، تو پھر یہ نماز نہیں، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ صبح کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم انکار کر دو، تو میں کہ نہیں، تو پھر حافظت اعمالہم حکم ہو گیا، تو ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے جنہوں نے حضور پاک کی اطاعت نہ کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، یہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، تو ان کی اطاعت کرو، یعنی کہ حضور پاک کی اطاعت جو ہے نا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک اور کوئی بہام کبھی ذہن میں نہ رکھنا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اندر کوئی مقامات کچھ بھی کر دو، اور ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے لیے وہ دونوں ہی اللہ فانی ہیں اور دونوں ہی اللہ محدود ہیں۔ ہم کو بات نہیں، یہ پہلے میں نے بتایا ہے، کبھی اس میں یہ نہ کرنا کہ مطلب کوئی حکم کسی اور حکم پر فوقیت ہے، آپس میں وہ فوقیت رکھے یا نہ رکھے ان کا کام ہے، ہمارے لیے دونوں برابر کی اہمیت ہے۔ ہر چند کے ہم یہ نہیں کہتے کہ پاک اللہ ہے، بات نہیں نا، لیکن ہمارے لیے ماننے کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اللہ کا حکم۔ آپ بات سمجھ ہیں نا، حضور کا حکم ماننا، حضور پاک کی ہر بات کا ماننا، حضور پاک کی محبت جو اللہ کی محبت ہے، لیکن حضور پاک کی محبت کیسے ملے؟ اب اس تلاش میں جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں مطلب بات کی سلسلے ملتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے، اور حضور سے ان لوگوں کے رابطہ ہوتا ہے، جیسے بھی مطلب باطلی طور پر ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر ہم اپنی الجھنیں اپنے واقعات جو ہے نا وہ بیت کی شکل میں پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کبھی ہمارے ذہن میں فرق محسوس ہو تو اس وقت تک بیت نہیں کرنا۔ آپ بات میں کہ جب تک آپ شیخ اور اللہ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو کچھ فرق محسوس ہو، محبت کے درمیان جو فرق محسوس ہو، اس لیے وہ بیت نہیں کیا کرتے۔ اچھا ہے نا آپ بات۔ اچھا اگر جب بیت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو شریعت کے سمجھنے میں ذاتی ذہن کا استعمال کرنا منع ہے کہ شریعت کیا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے بلا لیا کہ جب بات سنو، انہوں نے کہا جی میں ذرا تھوڑا فقہ پڑھ لوں، تو فقہ تو نہیں پڑھے آپ، تو پھر پیر کی بات ہی فقہ باندھا، وہ جو کہیں وہ کر ڈالو۔ اور اگر پیر صاحب کو آگے سے آپ سنا دو کہ میرے خیال میں حدیث صرف یوں ہے کہ تسی اپنا عمل اصلاح کرو، تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ پیر کو ماننے کے بعد پیر کی بات اسی طرح اہم ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اسی ضمن میں مطلب یہ ماننے والی بات ہے۔